ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، یعنی فضول بے فائدہ راستوں میں زیادہ نہ بیٹھا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں راستوں پر بیٹھنے کی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے بھی بیٹھنا پڑتا ہے، تو کیا ہم بالکل نہ بیٹھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر راستے پر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو۔ اب صحابہ چونکے کہ جی راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے، جیسے ہمارے ذہنوں میں بھی خیال آتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے کا حق یہ ہے کہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرو، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ، سلام کا جواب دو، امر بالمعروف نیک کام کا حکم کرو، نہی عن المنکر برائی سے منع کرو۔ یعنی اگر تم نے ان چیزوں کا راستے میں بیٹھتے ہوئے خیال رکھا اور ان کی پابندی کی، ان میں سے کسی کا موقع آیا تو اس کا خیال رکھا، تو گویا تم نے راستے کا حق ادا کیا۔ یہاں ایک چیز سمجھیے گا کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف مسجد کی چار دیواری یا چند عبادات کا نام دین ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین صرف کامل ہی نہیں بلکہ اکمل ہے، یعنی مکمل ترین دین ہے۔ قرآن نے اس کا واضح اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ تو دین میں ہر چیز کے حوالے سے ہدایات موجود ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بنیادی آج ہمارے ہاں کمزوری ہے کہ راستے میں انسان جاتا ہے، بیٹھتا ہے، فضول بیٹھ جاتا ہے، کبھی کسی سے گپ شپ، کبھی تانک جھانک، کبھی اس کو چھیڑنا، کبھی اس کو کرنا، اور اگر کوئی محبت سے سمجھائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا ذاتی فعل ہے، اس میں تمہیں کیا دخل ہے۔ یاد رکھیے دین ہماری ذات کے لیے ہی آیا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے راستے میں بیٹھنا ہے تو اس کے حق ادا کرو، جس میں سے سب سے پہلا حق کیا فرمایا؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی باپردہ خاتون یا ویسے ہی کوئی بچی کہیں سے گزر رہی ہے تو راستے میں سے گزرتے ہوئے اسے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، میں اس گلی سے، میں اس بازار سے، میں اس راستے سے اکیلی گزر سکتی ہوں کہ نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے اور ہم نے اس کو دین سے خارج سمجھ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اول تو بیٹھو ہی نہ، اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کرو، یعنی اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جب تم نے راستے میں بیٹھنا ہے تو تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ۔ یہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، 70 بھی آتا ہے، 70 سے زائد شعبوں کا بھی آتا ہے، ان میں سے سب سے افضل بنیادی چیز تو کیا ہے؟ افضلها لا الہ الا اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَدْنَاهَا، اس کا جو سب سے کم ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اذیت دینے والی چیز کو، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا۔ آپ غور کیجئے، اس تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ایک حصہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ایک مومن کا۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم بجائے اس کے کہ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹائیں، اب تکلیف دہ چیز کو اگر ہم راستے میں ڈالنا شروع کر دیں، ہر قسم کی گندگی، چھلکے، غلاظت، گھر کا کوڑا کرکٹ اور یہ دوسری چیزیں ڈالیں، تو یہ انتہائی درجے کی نقصان دہ چیز ہونے کے ساتھ ساتھ شرعی اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بھی انتہائی گناہ کا کام ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ راستے کا حق یہ ہے کہ تم سلام کا جواب دو۔ اگر کوئی سلام کرتا ہے سلام کا جواب دو۔ اور اس حوالے سے میں نے مستقل ایک موقع پر ایک حدیث میں آپ سے عرض کیا تھا
کہ سلام کرنے کے آداب کیا ہیں، سلام کرنے کے حقوق کیا ہیں، کس کو سلام کرنا چاہیے، جواب دینے کی کیا صورت ہے۔ تو راستے میں بیٹھنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان سلام کا خیال رکھے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایک موقع پر صرف راستے سے ایک کانٹے والی شاخ کو اٹھا کر سائڈ پہ ڈال دیا تھا، اللہ جل شانہ نے صرف اس وجہ سے اس کی مغفرت فرما۔ یہ بظاہر بہت معمولی سا کام، ہم اس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا دین کامل ہے، ہر چیز کے حوالے سے دین میں حکم۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر پائی جائیں اور ہم راستے میں قصدن اسی نیت سے نہ بیٹھیں، کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، کسی کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت معذرت سے ہمارے جو آج کل کے بازار ہیں، بازاروں کے اندر ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں الامان والحفیظ، اور ہمارا معاشرہ خاص طور پر پنجاب کے علاقے میں گالم گلوچ کا معاشرہ بنا ہے۔ ہم اس قدر گالم گلوچ استعمال کرتے ہیں، ہمارے محاورے میں ایک لفظ بن چکا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یار بازاری زبان استعمال نہ کرو۔ بازاری زبان کا مطلب ہے تم بڑا منہ پھٹ ہو کے جس کو جو مرضی کہہ رہے ہو، گالم گلوچ، فحش باتیں۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارا دین بڑا پاکیزہ ہے، اس پاکیزگی کے اندر نگاہ کی پاکیزگی بھی شامل ہے، سوچ کی پاکیزگی بھی شامل ہے، زبان کی، ماحول کی پاکیزگی بھی شامل ہے۔ تو راستے میں اگر بیٹھنا ہے تو راستے کا حقوق ادا کریں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ راستے کے حق ادا کرنے کا یہ معنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ پہ اور تمام ارشادات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر، ہر سنت پر کامل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔